جب کبھی تمہیں لگے تم تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی دیں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔ اللہ سجدہ تہجد ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا لکھنا بدلنا ہوتا ہے۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی دعائیں جب عرش تک جاتی ہیں تو ان کی خوشخبری ساتھ لے کر ہی لوٹتی ہیں۔ جب تہجد کی دعائیں عرش پر گونجتی ہیں تو پھر رب تمہاری دعاؤں کو تمہاری جھولی میں ڈال ہی دیتا ہے، پھر تمہاری ادھوری خواہش مکمل ہو جاتی ہے اور تمہیں مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یہ یاد رکھو کہ جس سے دعا مانگ رہے ہو وہ مالک کن ہے۔ جب دعا کر رہے ہو تو یہ دھیان میں رکھنا کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعا قبول کرنے والا، اور جب دعا مانگ لو تو یقین رکھو کہ دعا قبول ہونے والی ہے، کیونکہ وہ القادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ امید نہ چھوڑنا، تمہارا بھی وہی رب ہے جو ہاجرہ کا تھا، جس نے ہاجرہ علیہ السلام کو پیاسا نہیں رکھا، وہ تمہاری التجا بھی رد نہیں کرے گا۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ دعا مانگتے رہا کرو، قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ جو دعائیں قبولیت کے لیے وقت لے رہی ہیں وہ تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہے۔ آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دیا جائے گا۔ دیر کا مطلب تو یہ نہیں کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے، کیونکہ تمہاری انہی دعاؤں سے تمہاری من پسند چیز تمہاری جھولی میں ڈالی جا چکی ہے۔ تم یہ سوچتے ہو نا کہ اللہ پر یقین کیا، ہر معاملہ اس کے سپرد کیا، تو پھر کیوں وہ تمہیں آزما رہا ہے؟ دراصل اللہ اس آزمائش کے ذریعے تمہیں خود سے آشنا کروا رہا ہے۔ بار بار دل میں ایک ہی دعا کا خیال آنا اتفاق تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ناممکن کے راستے نظر آنے کے باوجود دل میں ایک ممکن کی آس بلا اتفاق تھوڑی ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی کی چاہت ڈالی ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری چاہت پہ راضی ہو اور بس تمہیں آزما رہا ہو۔ تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت اس کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کی گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے کہ تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس کے رحم سے مانگتے ہو۔ تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں، تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے، وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے، تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ یقین کرو تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے۔ زخم بننے سے پہلے اللہ پاک مرہم کا انتظام رکھتا ہے، مانگنے کے طریقے سکھا کر تمہیں کب سے سن رہا ہے
یہ محبت ہے اس کی تم سے، اور محبت کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تم دعا کا سلسلہ جاری رکھو، کن اس کی محبت ہے، اور فیکون یقین کا فلسفہ یقین رکھنے والوں کو وہ مقدر سے ہارنے نہیں دیتا۔